ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی التنزیل والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے پارہ کے آخر میں ان محرم عورتوں کا ذکر فرمایا کہ جو شرعی لحاظ سے نکاح کے لیے حرام ہیں۔ ان محرم عورتوں کو ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس پانچواں پارہ کے آغاز میں مومنہ پاک دامنہ عورتوں سے نکاح کا حکم دے رہے ہیں کہ پاک دامن عورت سے نکاح کرو۔ اگر پاک دامن عورت کے اخراجات کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ پھر مومنہ لونڈی سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ کے آغاز میں نکاح کا مقصد جو ہے وہ گناہ سے بچنا قرار دیا ہے کہ نکاح کا مقصد گناہوں سے بچنا ہے، نہ کہ صرف شہوت رانی ہی نکاح کا مقصد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے حکم کے ساتھ اس بات کا بھی حکم فرمایا کہ تم عورتوں کو ان کے مقررہ حق مہر ادا کرو۔ حق مہر شرعی لحاظ سے ادا کرنا فرض ہے، اگرچہ شریعت نے اس کی کوئی حد متعین نہیں فرمائی۔ دولہے کی حیثیت کے مطابق حق مہر شرعی لحاظ سے باندھا جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم حق مہر مقرر کرو وہ ان کو ادا کرو۔ ہاں، اگر وہ تمہاری بیویاں رضامند ہوں، ان کی اجازت کے ساتھ تم اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں پارہ میں خواتین ہی کے زیادہ مسائل کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارہ کے آغاز میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ گھریلو معاملات کے لیے عورت پر حاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد گھریلو معاملات میں حاکم ہے۔ گھر بھی ایک ادارہ اور ایک ریاست ہے۔ جس طرح ہر ادارہ اگرچہ وہ چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا، اس کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ادارہ سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو گھر تو معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے، تو یہ بھی کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے گھر کا سربراہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو مقرر کیا، شوہر کو یہ اختیار دیا۔ یہ نظام جو سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مرد کو سربراہ بنایا اور ساتھ دیگر افراد کو اس کی اطاعت اور تابعداری کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھریلو معاملات میں درستگی کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں کہ جہاں چند افراد زندگی گزارتے ہیں وہاں ان کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانچویں پارہ میں سورہ النساء کے اس حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میاں بیوی میں کوئی انبن ہو جاتی ہے، ان میں کوئی تنازع بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گھریلو بگاڑ کو درست کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں اگر میاں بیوی میں کوئی تناؤ آ جاتا ہے تو اس میں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ سورہ النساء کے اس حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی میں اگر کوئی تنازع بن جائے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حل بتلاتے ہیں کہ سب سے پہلے مرد کو چاہیے جو گھر کا سربراہ ہے کہ عورت کو واضح نصیحت کرے، اور واضح نصیحت سے اگر کام نہیں بنتا پھر اس سے ازدواجی تعلق جو ہے وہ ختم کر لے۔ ازدواجی تعلق ختم کرنے سے بھی اگر بات نہیں بنتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مارنے کی اجازت دی ہے کہ ایسی مار جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کے جسم پر نشان نہیں پڑنے چاہیے، اور اس کے چہرے پر مارنے سے بھی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اگر ان 3 طریقوں کے استعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عورت سدھر جاتی ہے، اگر وہ اطاعت گزار بن جاتی ہے، وہ نافرمانی ترک کر دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اس کو اذیت کا کوئی اور طریقہ تلاش نہ کرو۔ اگر بات بن جائے تو معاملہ یہیں پہ ختم کر دو، لیکن اگر معاملہ اب بھی نہیں سدھرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی پارہ میں آگے جا کر اس کی آخری شکل یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر ان تینوں طریقوں سے یہ تینوں اسباب تم نے اپنا لیے مگر معاملہ سدھرنے کو نہیں آ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میاں کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے جانبین سے جو فہم و فراست کے مالک ہوں، ان دونوں اطراف سے لوگوں کو حکم اور فیصل بنا لیں، دونوں اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں، جو وہ فیصلہ کریں دونوں اس کو جو ہے وہ تسلیم کریں۔ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے بگاڑ کو درست کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زوجین کے حقوق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیویوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دیگر افراد کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم صادر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف میری اللہ کی عبادت کرو اور میری عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، حتیٰ کہ ملازمین کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور مسافروں، حتیٰ کہ ملازموں کے ساتھ بھی احسن انداز میں پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النساء کے اس حصہ میں 5ویں پارہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی بات کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ۔ آج جب ہم معاشرہ میں اپنے مالی معاملات کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمیں اس آیت کریمہ کے خلاف نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے کے ساتھ کھانے سے منع فرما رہے ہیں۔ باطل طریقے سے کھانے میں بہت سارے ہمارے مروجہ طریقے رائج ہیں، جن میں سر فہرست سود کی تمام اقسام ہیں، جیسا کہ آج معاشرے میں بازار میں چلتا ہے کہ قسطوں پر چیزیں دی جاتی ہیں سود پہ، اور اسی طرح کے دیگر سودی کاروباروں کا آج برمار ہو چکی ہے۔ تو ان تمام سودی کاروباروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کھانے سے منع فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ماپ تول میں کمی کرنا، تجارت میں دھوکہ دینا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یا چوری کا مال خریدنا، رشوت لینا، یہ تمام باطل طریقے کے ساتھ انسان دوسروں کا مال کھاتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں منع فرما رہے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کو فوراً جو ہے وہ ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام ذرائع ہمارے لیے حرام قرار دیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر تم سود جیسے یہ اس طرح کے بڑے بڑے گناہ، اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وعدہ فرما رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم جنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو تو نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ ان بڑے بڑے گناہوں کو تم ترک کر دو، میں اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دوں گا۔ بس تمہارا کام ہے بڑے گناہوں کو چھوڑنا، میں تمہارے صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف فرما دوں گا اور تمہیں جنت میں جو ہے وہ داخل فرما دوں گا۔
تو اگر ہم ان بڑے بڑے سود جیسے، زنا جیسے، اسی طرح دیگر بڑے کبائر کا ارتکاب نہ کریں، ان سے مکمل اجتناب کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے اور ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وراثت کی جو تقسیم، جیسا کہ سورہ النساء ہی کی 3 آیات میں اللہ نے وراثت کے سارے مسائل کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اعادہ فرما رہے ہیں کہ وراثت کی تقسیم جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جو شریعت نے اصول، قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں، ان کے مطابق ہی جو ہے وہ وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو امانت کے اہل ہیں انہی کو امانتیں سونپو، جس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ عہدے اور یہ منصب، یہ جو اہل بندے ہیں، ہمیں انہی میں تقسیم کرنے چاہیے، ان کی تقسیم میں ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی جو اہل نہیں، نہ اہلوں کو عہدے دیے جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ قیامت کی یہ نشانی ہے کہ جو نااہل ہوں گے، ان عہدوں کا ان کو شعور نہیں ہوگا، وہ اس کے اہل نہیں ہوگے، ان کو وہ عہدے سونپ دیے جائیں گے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی عدل و احسان کا حکم دیتے ہیں کہ عدل و احسان کا امانات، جن کی امانتیں ہیں انہی کے سپرد کرو، نااہلوں کو ان جو ہے وہ امانتوں کے امین نہ بناؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر جہاد کی ترغیب دلانے کا حکم دیتے ہیں کہ جہاد کی ان کو ترغیب دلائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ موت تو تمہیں گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے، اگر تم یہ سمجھو کہ اگر تم جنگ میں جاؤ گے پھر ہی شہادت ملے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھنا یہ زندگی کی ضمانت نہیں، اور نہ ہی کسی لشکر کے ساتھ مل کے راہ جہاد میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہیں شہادت ہی لازماً ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قافلے میں شریک ہونا یہ شہادت کی ضمانت نہیں ہے، اور اسی طرح گھروں میں بیٹھے رہنا یہ زندگی کے تحفظ کی ضمانت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو جہاد کی ترغیب کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اس حصہ میں مسجد میں حاضری کے آداب بتلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت مسجد کے قریب نہ ہو، یعنی مسجد میں داخل نہ ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان لو کہ جو تم کہہ رہے ہو، جب تمہاری کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ جو تم کہو اس کو سمجھو بھی، پھر مسجد میں آؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں کہ ذہنی، قلبی اور جسمانی طہارت کے ساتھ تم نے مسجد میں آنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے جب پانی نہ مل سکے، جب پانی تو ہو مگر استعمال کرنے سے اس کا نقصان ہوتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وضو کی جگہ پر اور غسل کے قائم مقام تیمم کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ، یا پھر پانی تو ہے مگر اس کے استعمال سے اندیشہ ہوتا ہے، اب وضو کرنا ہے یا غسل کی حاجت ہے، پانی ہے نہیں یا استعمال کر نہیں سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی مذمت اور ان سے دوستی کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چکنا رہنے کا حکم دیا ہے کہ یہ لوگ تمہیں اپنی طرح کافر بنا کے چھوڑے دیے، اور یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ مسلمانوں کی بجائے کافروں کو معزز سمجھتے ہیں اور انہی سے دوستی کرتے ہیں۔ ان کی جو بری خصلتیں ہیں وہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ منافقین جو ہیں نمازوں میں سستی کرتے ہیں، صرف دکھلانے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، اسلام ان دل سے انہوں نے قبول نہیں کیا، ان کے دلوں میں اسلام موجود نہیں ہے، بلکہ صرف اوپر سے دکھلاوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کا انجام بھی بتلاتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
یہ منافقین جو ہیں یہ جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے، نچلے گڑھے میں جائیں گے، اور آپ ان کا کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کی سزائیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ قتل کی سزا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قتل عمد ہے، جو جان بوجھ کر قتل ہو جاتا ہے، اس کی سزا جہنم بتلائی ہے، اور جو قتل خطا ہے لا علمی کے عالم میں اگر خطا کے طور پر کسی مسلمان کا قتل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے دیت کی صورت بیان فرمائی ہے کہ وہ غلام آزاد کرے اور ورثاء کو دیت دے، اور دیت لینے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے کہ اگر وہ دیت نہ لیں، اپنے بھائی کی غلطی پہ اس کو معاف کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی طرف سے صدقہ ہوگا جس کا ان کو جو ہے وہ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کی سفارش کرنے پر اجر عظیم کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی نیک کام کے لیے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش پر وہ کام ہوگا تو جتنا وہ نیک کام کرنے والے کو اجر ملے گا، سفارش کرنے والے کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ جو برائی کے لیے سفارش کرے گا، برے کام کے لیے سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش کے بلبوتے پر وہ کام کرنے والا برا کام کرے گا، تو جتنا اس برا کام کرنے والے کو گناہ ملے گا، اس برائی کی سفارش کرنے والے کو بھی اتنا گناہ ملے گا، یہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب کوئی ہم سے سفارش کا تقاضا کرتا ہے، اگر وہ نیک کام ہے، اچھا کام ہے، تو پھر تو ہمیں سفارش کر دینی چاہیے۔ اگر وہ برا کام ہے یا جس کے لیے وہ سفارش کرواتا ہے وہ اس کا اہل نہیں، وہ کسی دوسرے کا حق ہے، اس کا حق نہیں، تو ہمیں سفارش سے گریز کرنا چاہیے، مکمل اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ جو وہ گل کھلائے گا وہ خود بھی گناہ گار ہوگا، اور ہم بھی، کیونکہ ہم اس کے معاون و مددگار ہوں گے اس برائی کے لیے، تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم میں برابر کا جو ہے وہ گناہ دیں گے۔ اس لیے ہمیں سفارش کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تنبیہ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو حکم اور فیصل مانے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی کریم علیہ السلام کو فیصل نہ مان لو۔ پھر جو نبی کریم علیہ السلام فیصلہ صادر فرما دیں، جب آپ کا قول اور آپ کا فعل، آپ کا حکم مل جائے تو اسے خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ ایمان کے منافی ہے، جب نبی کریم علیہ السلام کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ سے صحیح سند کے ساتھ مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں پھر اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا یہ کامل مومن ہونے کے لیے لازمی شرط ہے۔ جو ایسا کریں گے وہ پکے مومن ہیں، ورنہ ایمان کے دعوے دار ہو سکتے ہیں، مگر جب پیغمبر کی بات سنتے ہیں، پیغمبر کا اسوہ سنتے ہیں، تو اس پر عمل کرنے کی بجائے اپنی برادری کی رسومات یا کسی امتی کی اتباع کرتے ہیں، پیغمبر کا طریقہ نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، ایمان حقیقی طور پر انہی لوگوں کا معتبر ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو فیصل اور حاکم مان لیتے ہیں اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور اسی بات کو اسی پارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر کی مخالفت کرے گا، اس کو پتہ بھی ہے کہ پیغمبر کا طریقہ یہ ہے، پھر وہ مسلمانوں کی طریقے کو نظر انداز کرے گا، پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جدھر چلنا چاہتا ہے ہم ادھر ہی چلا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام بھی بیان فرماتے ہیں کہ وَنُصْلِهِ جہنم، جو پیغمبر کی مخالفت کرے گا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ کے قول آپ کے فعل کو نظر انداز کر دے گا، جاننے کے باوجود اس کی مخالفت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو تو ہجرت کا حکم دیا ہے کہ اگر جس علاقے میں مسلمان بستی ہیں وہاں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا اس کے لیے لازم ہے، مگر وہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، ماحول ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہجرت کر دینی چاہیے، وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ علاقہ چھوڑ کر ایسے علاقے ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں، ان ہجرت کے احکام سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے کہ میرا بندہ دار اسلام میں داخل ہونے والا اپنے شب و روز اپنی زندگی کا ہر لمحہ کتاب و سنت کے مطابق گزارے۔ اگر حالات سازگار نہیں تو وہ جگہ چھوڑ دے، ہجرت کر جائے۔ تو آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم تو اس ملک کے باسی ہیں کہ جس کو حاصل ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ جہاں بسنے والے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں گے، مگر میرے بھائیوں ہماری آج خوشی غمی کا ہر طریقہ غیر مسلموں جیسا، ہماری تہذیب غیر مسلموں والی، خوشی غمی کے طریقے غیر مسلموں والے، ہم جو بھی خوشی کا طریقہ مناتے ہیں اپنے رسوم و رواج کے مطابق، پیغمبر کے طریقے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، شرعی احکام کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم اسلام کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، حقیقی مومن مسلمان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے مسلمان بن کے زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں کہ جن کے قول کے ساتھ ساتھ اعمال بھی گواہی دیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اور اگر ایسا ماحول نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے کہ تم نے ہر حال میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، علاقہ چھوڑنا پڑے تو علاقہ چھوڑ دو مگر اسلام کو نہ چھوڑو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم مسلمان ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی برادری کی رسومات کے مطابق، من چاہی تہذیب کے مطابق اسلام کو فالو کرنے میں دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی منشا اور یہی رضا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے الفاظ میں اسی سپارہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا ہے کہ شیطان کے راستے سے بچو، وہ گمراہ کن ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ کرے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور منافقین کے لیے سخت عذاب کا ذکر فرمایا ہے، اور منافقوں سے بچے رہنے کا، ان سے چکنا رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اعادہ فرمایا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس 5واں پارہ کے عذاب الہی سے بچنے کا ایک اصول بتلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ سورہ النساء کی 147 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں سپارے کا آخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب الہی سے بچنے کا ہمیں نسخہ بتلاتے ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ، مومن بن کے رہو، تمہارا عقیدہ اور عمل بتلائے کہ تم مومن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان شکرتم، میری نعمتوں کے استعمال کے بعد میرا شکر بھی ادا کرو۔ میں نے صحت دی ہے، تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے، اب تمہارا فرض ہے میری عبادت کرو۔ ان شکرتم، میں تمہیں مال و دولت سے نوازتا ہوں، میں تمہیں پیداوار دیتا ہوں، اگر تم میرا شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ میں تمہیں پیداوار دوں، تمہیں چاہیے کہ شکر کرو۔ مگر آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دانے سے کئی دانے بنا کے دیتے ہیں، مگر جب ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے عشر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کھڑی فصلوں کو، پکی فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایسے حال میں کہ جب
ہم بارش سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ طوفان اور بارشیں دے کے پکی ہوئی فصلیں، گندم کی فصل جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں، برف باریاں ہوتی ہیں، بارشیں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں، آندھی طوفان آتی ہیں جس سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا طریقہ بتلایا تھا۔ ان شکر تم، اگر تم شکر کرو، پیداوار میں سے جو میں نے حصہ مقرر کیا ہے شکریہ ادا کرتے ہوئے اتنا غربا یتیم مسکینوں میں ان تقسیم کر دیتے، میرے اس انداز میں دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں عذاب کیوں دیتا؟ تمہیں عذاب نہیں آنا تھا، تمہاری فصلیں خراب نہیں ہونی تھیں، سیلاب جے زلزلے جے کرونا اور دیگر وبائی امراض نہیں آنی تھیں، اگر تم شکر کرنے کی عادت اپنا لیتے۔ میری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود تم نے ناشکری کا راستہ اپنایا۔ میں نے تو قرآن میں واضح کیا تھا کہ بنی اسرائیل پر بے پناہ انعام و اکرام کیے، مگر انہوں نے ناشکری کی تو ان کو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ تمہارے اوپر بھی میرے بے پناہ انعام و اکرام ہیں۔ یاد رکھو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر تم مومن بن کے زندگی گزارو، شکر گزار بن کے زندگی گزارو گے، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ تو سامعین محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائیں، تو ہمیں کامل مومن بن کے زندگی گزارنی چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کثرت عبادت کے بارے میں پوچھنے پر بتلایا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میرے پاؤں پہ ورم ہو جاتا ہے۔ جب مجھے کہا گیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں پہ ورم ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، اتنی عبادت نہ کیا کریں، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے میرے اوپر کتنے انعام و اکرام کیے ہیں، کیا میں اب ان کا شکر ادا نہ کروں؟ عبادت کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کے مقررہ نصاب کو، زکوٰۃ کو، عشر کو دے کر اللہ کا شکر ادا کیجئے، نوافل کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، اشراق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجئے، تو انشاءاللہ العزیز زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وبائیں، یہ بلائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر ہم کامل مومن بن جائیں، حقیقی مومن بن جائیں اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندے بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔